بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سب سے بڑی جو خبر ہے وہ جو چاروں ہمارے صوبے ہیں وہاں پر بار کونسلز کے انتخابات، ان کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں جو پہلے ابتدائی طور پر سوشل میڈیا نے جس طرح پروجیکٹ کیا تھا کہ جی احسن بھون کا گروپ جیت گیا، اعظم نذیر تارڑ کا گروپ جیت گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، جو نمبر میں آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں وکلاء نے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں، حامد خان گروپ ہے سارا، وہ ایک ہی ایکچولی فیملی کے لوگ ہیں، سیاسی فیملی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے میدان مار لیا ہے، انہوں نے مارکہ مار لیا ہے۔ اور یہ جو ابتدائی خبریں تھیں یہ اس ایک کیمپین کا حصہ لگ رہی ہیں کہ جس میں یہ تاثر دلانا مقصود تھا کہ جو الیکشن ہے وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ جیت گئے ہیں، تاکہ نتائج میں بھی پھر معاملات جو ہیں اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ جو حتمی سرکاری جو نتائج ہیں وہ 6، 7، 8 نومبر تک آئیں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ان کے لیے وہ ان کا اعلان کریں گے۔ لیکن جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں اس میں تو لاہور میں واش آؤٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے اعظم نذیر تارڑ گروپ کو۔ دوسرے بھی جو سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، ساہیوال ہے، حفظ آباد، فیصل آباد، سندھ میں بھی، کے پی کے میں بھی جو نتائج ہیں، بلوچستان میں بھی ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے یا سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی چلی گئی، پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، انصاف لائرز فورم الیکشن نہیں جیت سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں جو حامد خان گروپ نے جو الیکشن ہارا، اس کے بعد نفسیاتی طور پر ایک بڑا دباؤ تھا۔ لیکن اب جو نتائج ہیں صوبائی بار کونسلز کے، جو حتمی طور پر پاکستان بار کونسل کے 23 عہدیداروں کا چناؤ کریں گے، اور پھر ان کے نمائندے جوڈیشل کمیشنز میں بیٹھیں گے، صوبائی کمیشنز میں بھی اور وفاقی جو کمیشن ہے اس میں بھی، اور بڑی ان کی سے ہوگی۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ یہ الیکشن ہے، بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے، اور اس میں فارم 47 کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑا پیسہ چلا، لیکن وکلاء کی اکثریت نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ یہ جو رزلٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وکلاء کی اکثریت نے 26ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وکلاء عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وکلاء کی طرف سے اس کو شدید جو مزاحمت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور جو چیز جو میں شروع میں آپ سے ڈسکس کر لوں، یہ بات درست ہے کہ اگر انتظار پنچوتا صاحب جو آئی ایل ایف کو لیڈ کر رہے ہیں، اور حامد خان وہ اگر جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ ان کا ایک اپنا گروپ ہے حامد خان صاحب کا، اگر یہ آپس میں الائنس ہر سیٹ پہ ہوتا تو جو سیٹیں ابھی بھون گروپ نے جیتی ہیں یہ بھی نہ وہ جیتتے، اور ایک وائٹ واش ہوتا۔ یعنی اگر 75 سیٹس ہیں پنجاب کی، تو اس میں سے 55 سیٹس جو ہیں یہ آئی ایل ایف کو اور حامد خان صاحب کے لوگوں کو ملتی ہیں اگر یہ مشترکہ طور پر لڑتے الیکشن۔ لیکن کچھ جگہوں پر انہوں نے الائنس کیا، کچھ جگہوں پر نہیں کیا۔ جہاں پر نہیں کیا وہاں پر ان کو نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لاہور میں بھی اگر یہ الائنس کے ساتھ پورا لڑتے تو کم از کم 2 سیٹس یہ زیادہ حاصل کر سکتے تھے۔ اب انڈیپینڈنٹ جس طرف جائیں گے وہ گروپ جیت کے تو پاکستان بار کونسل میں سامنے آئے گا، اور پھر اسی کا جو نمائندہ ہے وہ بیٹھے گا جوڈیشل کمیشن میں۔ اب انڈیپینڈنٹ کس طرف جاتے ہیں، کیا وہ پیسے کے زور پر خریدے جاتے ہیں؟ لیکن ابھی تک جو رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق تو ایک بہت ہی یہ ایک امید افزا، اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، کے وکلاء جو ہیں وہ عدلیہ کے آزادی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے ہے، اور لوگوں نے سب مسترد کیا ہے یہ جو کچھ بھی ہے، حالانکہ بڑا پیسہ چلا۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ لاہور میں 16 سیٹس ہیں، حامد خان گروپ نے 9 سیٹس جیتی ہیں جبکہ آئی ایل ایف نے 1، تو اس کا مطلب ہے 10 ان کے پاس ہیں، 6 جو ہیں وہ تارڑ گروپ کے پاس ہیں۔ اب سیالکوٹ میں 7 سیٹیں ہیں،
اس میں یعنی سیٹیں جو تھی زیادہ تھی، 7 سیٹ جیتی ہیں ILF نے، 2 جو ہیں نا وہ بھون گروپ نے جیتی ہیں، 1 انڈیپینڈنٹ ہے جس کو بھون گروپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ گجرانوالہ میں ILF نے 6 جیت لی ہیں اور 2 جو ہیں وہ ان کے پاس ہے، بھون گروپ کے پاس ہے۔ سائیوال جو ہے نا اس میں ساری سیٹیں ہار گئی ہے، ILF بھی اور حامد خان بھی۔ یہاں پر وہ امیدواروں پر نہیں ہو سکا، ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، رپروچمنٹ نہیں ہو سکی، تو اس لیے یہاں پر بھون گروپ جیت گیا۔ چیچا وطنی میں ILF 1 سیٹ انہوں نے حاصل کر لی ہے اور وہاڑی میں بھی انہوں نے سیٹ وہ جیتی ہے۔ حافظ آباد میں شعیب بھٹی صاحب جیت گئے ہیں، جو بیسیکلی احسن بھون کا اور تارڑ کا اپنا ان کا آبائی وہ علاقہ ہے۔ اچھا، فیصل آباد میں بھی کم از کم جو 6 سیٹس ہیں وہ حامد خان اور ILF نے جیتی ہیں۔ ایک جو سیٹ ہے امتیاز لونا صاحب، ان میں کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں شاید چودھری اسلام صاحب جیت گئے ہیں، لیکن ابھی ظاہر ہے حتمی نتیجہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اچھا جی، پاک پتن سے محمد احمد صاحب جیت گئے ہیں، یہ سب ILF کے ہیں۔ بہاول نگر سے محمد عمران چٹھا نے بازی ماری ہے۔ بہاولپور میں 3 جو ہیں وہ ILF کو مل گئے ہیں، یہ میرے سامنے نام لکھے ہوئے، ذیشان حیدر، افضل درالا اور عمر محمود۔ اسی طرح رحیم یار خان سے 2 عبدالباسط بلوچ اور اختر علی محمد یہ جیت گئے ہیں۔ KPK میں آپ کی جو 28 سیٹیں تھیں ان میں سے 13 سیٹیں جو ہیں نا وہ ANP نے اپنے جو دوسرے الائنس کے ساتھ جیتا ہے، اور وہاں پر ILF کو صرف 5 سیٹس ملی ہیں KPK میں۔ سندھ کی بڑی ایک صورتحال، وہاں پر جو ہے 15 سیٹس ILF کو اور حامد خان کو مل گئی ہیں، جبکہ احسن بھون گروپ کو بھی 15 ملی ہیں، لیکن الائنس کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے الائنس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے گروپوں کے ساتھ۔ 3 جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو انڈیپینڈنٹ لائرز، یہ وہ لائر ہیں جو بڑے یعنی انفلوئنشل تھے، ان کو گروپس نے سپورٹ تو کی لیکن نامینیشن انہیں نہیں ملی، پھر بھی وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو زیادہ ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ یہ کس طرف جائیں گے، اور جس طرف یہ جائیں گے پاکستان بار کونسل اس طرف جائے گی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو ایک عام پرسیپشن تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ILF اپنے اختلاف کی وجہ سے ہار جائے گی، یا اس وقت احسن بھون گروپ اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ان کے پاس اتنے سرکاری وسائل ہیں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، بلوچستان کی بھی ایک سیٹ جو ہے نا بائی دا وے وہ ILF نے جیتی ہے، تو وہ کے نتائج پر وہ بڑے اثر انداز ہوں گے۔ تو وہ ایک متھ ٹوٹی ہے، بد انتظامی بہت، بد نظمی بہت۔ الیکشن اب دیکھیں نا، ٹوٹل 1,20,22,000 ووٹ ہیں، تو اس کی گنتی بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 6, 7, 8 تک ہم بتائیں گے آپ کو، اس سے پہلے نہیں رزلٹس بتا سکتے۔ تو جب رزلٹس رک جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ RTS بیٹھ جائے یا کوئی دوسرا سافٹ ویئر بیٹھ جائے یا نتائج آنا رک جائیں، تو اس کے بعد جو نتیجے آتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک بات کروں گا، اگر پنچوتا صاحب اور حامد خان صاحب بالکل ہر جگہ پر الائنس کر لیتے اور ایک ان کا امیدوار ہوتا، تو اس وقت جو احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ اس وقت جو دعویٰ کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کو ساتھ ملا کے پھر دوبارہ پاکستان بار کونسل پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل یہ سوچنے کے بھی قابل نہ ہوتے، کیونکہ وکلاء کی اکثریت نے جس طرح ووٹ دیا ہے، چاہے وہ حامد خان کو گیا ہے، چاہے وہ ILF کو گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا وکلاء نے، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزاحمت کریں گے۔ اب اگلے 3-4 دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فارم 47 کی پاکستان بار کونسل ہے یا فارم 45 کی پاکستان بار کونسل۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔